سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے بچوں کو صحیح معیار زندگی اختیار کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. آپ یقین کیجئے اگر آپ کا بچہ صحت مند ہوگا تو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل ہو سکے گی، بہتر قوم بن سکے گی. آپ بھی مطمئن ہوں گے، آپ کا بچہ بھی مطمئن ہوگا. بچوں میں دانتوں کی صحت کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ دانتوں کی جو صحت ہے وہ اکثر خراب ہوتی ہے، کیویٹیز ہو جاتی ہیں اور بچے جو ہے نا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. درد بہت بڑھ جاتا ہے، اب یا تو دانت بوسیدہ ہو جاتے ہیں یا تو نکلوانے پڑتے ہیں اور یا جو ہے نا فلنگ کرانی پڑتی ہے، تو ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو کیویٹیز ہو جاتی ہیں، دانتوں کے امراض اور مسوڑوں کے امراض ہو جاتے ہیں، جیسے پائریا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی غلط غذائی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. دانتوں کی نشو و نما اور صحت میں نہ صرف وہ شے اثر انداز ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ جس قدر، جتنی دفعہ اور جس وقت کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یعنی جس قدر ہم کھاتے ہیں، جتنی دفعہ ہم کھاتے ہیں اور جس وقت کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے. کھانے کی اشیاء میں میدا، چینی اور ان سے بنی ہوئی اشیاء دانتوں پر خراب اثر ڈالتے ہیں. یہ نہایت اہم ہے. ہر چند کے ہر شکر، چاہے وہ گلوکوز ہی کیوں نہ ہو، فریکٹوز ہو، لیکٹوز ہو، کچھ بھی ہو، خراب اثر ڈال سکتی ہے. مگر اس ضمن میں سب سے مفید یعنی کہ سب سے مضر سفید شکر یعنی سیکروز ہے. قدرتی شکریں جو قدرتی طور پر پھلوں، دودھ، سبزیوں اور اناج میں ہوتی ہیں وہ اس قدر مضر نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں دیگر اور بھی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے. سفید چینی نہایت خراب اثر ڈالتی ہے. آپ کو ہم ایک مشورہ دیں گے کہ سفید چینی کی تیاری میں جو ویڈیوز اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، اس کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کبھی بھی پھر سفید چینی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور کبھی بھی کولا مشروبات کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نہ اپنے بچوں کو لگانے دیں گے. کہ اتنے کیمیکلز کے ذریعے وہ بالکل ایک تو سیاہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو کیمیکل ڈال کے جب صاف کیا جاتا ہے سفید کرنے کے لیے تو وہ کتنی نقصان دہ چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہیں. تو ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے یہ یوٹیوب اور آپ ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ویڈیو، تو اس میں جا کے دیکھیں کہ سفید چینی کی تیاری میں کس قدر نقصان دہ عناصر جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں. اچھا، چینی کا مضر اثر جسم اور دانتوں پر فوری ہوتا ہے. سفید شکر جو ہے وہ جسم کے لیے انتہائی نامناسب ہے. اس کا مضر اثر بچوں کے سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت اور کردار پر براہ راست ہوتا ہے. بار بار میٹھی چیزیں کھانا، منہ میں چپکنے والی میٹھی چیزیں رکھنا، اور چھوٹے بچوں کے منہ میں جیسے انہیں عادت ہوتی ہے لٹکائے پھر رہے ہیں دودھ کی بوتل وغیرہ جیسے، اور خوب مائیں جو ہے نا اس میں چینی ڈال کے دیتی ہیں. ایک چیز ہم آپ کو اور بتانا چاہیں گے کہ بچوں کو شروع میں چینی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. اگر آپ بچوں کو دودھ دیں اور اس میں چینی ڈالے بغیر دیں تو بچہ اس کو بھی اسی طرح سے پی لے گا. یہ ہمارا اپنا سوچ ہوتی ہے، ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ بچہ میٹھا دودھ بہت آرام سے پی لے گا. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میٹھی کیا چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ شروع سے اس کو مٹھاس کی عادت نہیں ڈالیں گے تو ایک صحت مند، تندرست دانتوں بچہ اور تندرست دانتوں والا بچہ اور تندرست ذہانت کا بچہ جو ہے نا وہ تشکیل پائے گا. بغیر چھنے آٹے کی روٹی بنسبت میدے کی سفید روٹی کے اپنے ریشے فاسفیٹ اور حیاتین بے کی وجہ سے دانتوں کے لیے یعنی حفاظتی اثر رکھتی ہے. دالیں، ترکاریاں اور پھل دانتوں کے لیے، مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ یہ جیسے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، یہ اس طرح سے مسواک کی طرح سے عمل کرتے ہیں.
ان میں موجودہ حیاتین اور معدنیات بھی مفید ہیں، لیکن یہ دانتوں کے اوپر جمی ہوئی پپڑی اور دانتوں کے درمیانی ریخوں کو صاف نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے دانت صاف ہو گئے، بس اس کے لیے تو آپ کو برش ہی کرنا ہوگا نا۔ دنیا کے جن علاقوں کے پانی کے پینے میں فلورین ہے، وہاں دانت چتی دار تو ہو جاتے ہیں مگر بوسیدہ نہیں ہوتے۔ لعاب دہن کا بھی دانتوں پر حفاظتی اثر ہوتا ہے، چنانچہ غذا کو اچھی طرح چبائیں تاکہ لعاب دہن زیادہ پیدا ہو اور غذا بھی صحیح طریقے سے آپ کے معدے کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے اور غذا اچھی طرح سے منہ میں ہی گھل جائے اور اس سے آپ کے دانت جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائیں۔ بچوں کو اسپیشلی ضرور یہ بتائیں کہ غذا جو ہے وہ چبا کر کھائیں۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے بچوں کو متوازن غذا کھلائیں، خود بھی کھائیں، ناشتہ اچھی طرح کریں، سفید چینی کا استعمال کم سے کم ہو۔ مثلا سفید چینی کا استعمال ظاہر ہے کیک، پیسٹری، ناشتے وغیرہ کے ذریعے میں جو ہوتا ہے نا وہ سفید چینی ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت ہی کچھ چیز یوز کرنی ہے مٹھاس میں تو براؤن شوگر زیادہ بہتر ہے، یا پھر شہد استعمال کر لیں۔ جن گھروں میں شہد استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، ان کے پیٹ کے امراض اور بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ کھانوں کے درمیانی اوقات میں میٹھی چیزیں نہ کھائیں، نہ کھلائیں، بلکہ پھل اور کچی ترکاریاں۔ مغرب میں کتنا ایک بہت ہی اچھا رجحان ہے، ہمارے ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں گاجریں تو بہت پیدا ہوتی ہیں، تو منی کیرٹ بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں گاجریں اور وہ 3-4 بھی آپ بچوں کو 6 بھی دے دینا تو وہ آرام سے کھا لیتے ہیں۔ ایک تو سافٹ ہوتی ہیں اور دو بڑی خوش رنگ سی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ کہیں سے آپ کو دستیاب ہو جائیں یا اگر آپ اپنے کیاری میں لگا لیں، اپنے لان میں لگا لیں تو وہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں میں دانت برش کرنے کا استعمال یعنی کہ وہ ضرور کریں، جب بھی آپ انہیں کھانا کھلائیں ان کو یہ ضرور ہدایت کریں کہ اپنے دانت جو ہے نا وہ صاف کریں۔ اور اس کے لیے ایک بہت اچھا مشورہ جو مغرب میں کسی نے دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسوڑوں میں کبھی بھی کوئی زخم نہ ہو یا کوئی تکلیف نہ ہو تو آپ جو ہے وہ نمک کے پانی کی کلی کر لیا کریں، رات کو سوتے وقت بھی اور ہر کھانے کے بعد بھی۔ 1 دفعہ 2 دفعہ نمک کے پانی کی کریں، پھر سادے پانی سے کر لیں تو آپ کے مسوڑوں میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی زخم نہیں ہوگا، کوئی چھالا نہیں پڑے گا۔ اچھا، دانتوں کی درمیانی ریخوں کی صفائی اور خلال ضرور کرنا چاہیے۔ لڑکپن اور نوجوانی میں میٹھی چیزیں کھانے اور دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے دانتوں کی صحت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور جو ہے ظاہر ہے کہ جب دانت خراب ہوتے ہیں تو آپ غذا جو کھائیں گے تو وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں چبا پائیں گے اور وہ معدے میں جا کے تکلیف کا باعث بنے گی۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔